وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں میں اتفاق محبت پیدا کیا ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ خرچ کرتے دنیا کا سارا مال و متاع، ما أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو آپ اتفاق اتحاد محبت پیدا نہ کر سکتے ان کے دلوں میں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے اندر اتفاق اتحاد محبت پیدا کی ہے۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست غالب ہے اور حکمت والے ہیں۔ گزشتہ آیتوں میں غزوہ بدر کے حوالے سے چند باتیں تھیں، اور پھر آگے مشرکین مکہ کے ساتھ اس طرح مدینہ کے اندر جو یہود تھے ان کے ساتھ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے فرمائے تھے ان کا تذکرہ فرمایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر یہ کافر آپ کے ساتھ لڑتے لڑتے تک جائے، ہار جائے اور صلح کے لیے آ جائیں تو آپ بھی صلح کے لیے تیار ہو جائے، صلح کر لیں۔ اسلام امن پسند مذہب ہے، اسلام امن چاہتا ہے، جھگڑا جدال فساد نہیں چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا فجنح لہا، آپ بھی ان کی طرف چلے جائیں، یعنی صلح کی طرف چلے جائیں، صلح کر لیں۔ تو ذہن کے اندر باتیں ہو سکتی تھی کہ بھائی یہ تو دغاباز لوگ ہیں اور یہ ان کے اپنے قول کی ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، یعنی منٹ سیکنڈ میں یہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تھا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر ان کا ارادہ ہو آپ کو دھوکہ دینے کا، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو اللہ تیرے لیے کافی ہے۔ یعنی ان کی دغابازی سے آپ نہ ڈریں، یہ جتنے بھی مکر تدبیریں کریں، جتنے بھی چال چلیں، اللہ تعالیٰ کی چال کے سامنے کسی کی چال نہیں چل سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیروں کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چل سکتی۔ اللہ تعالیٰ تدبیر چلانے پہ آ جائے، کوئی اس کی تدبیر کو توڑ نہیں سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ کے ارادے کو پس نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا ہے۔ تو گزشتہ آیتوں میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی تھی۔ آخر کے اندر یہ بات بیان فرمائی تھی کہ دیکھیے بدر کے اندر اللہ نے آپ کی مدد کی، یعنی آپ کی تائید، آپ کو طاقت اللہ نے اپنی مدد کے ذریعے سے دی ہے، اور صحابہ اکرام کی قوت کے ساتھ اللہ نے آپ کی مدد فرمائی ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک انعام کا تذکرہ بیان فرما رہے ہیں کہ مدینہ کے اندر دو قبیلے آباد تھے جو سب سے بڑے قبائل تھے، جنہیں اوس اور خزرج کہا جاتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام، یہ جو قبیلہ تھا اوس و خزرج، یہ آپس میں مطلب ایک ہی لوگ تھے، دو قبیلے بن چکے تھے۔ اس قبیلے کی والدہ کا نام قیلہ بنت کاہل تھا، اور ان کے والد کا نام ثعلبہ بن عمر تھا۔ یہ لوگ یمن سے ہجرت کر کے آتے ہیں۔ یمن کے اندر ایک بہت بڑی دارالحکومت تھی جسے سبا کہا جاتا تھا، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے قوم سبا کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک مکمل صورت نازل فرمائی ہے جسے سورہ سبا کہا جاتا ہے۔ یعنی اس صورت کے اندر اس قوم کا بھی تذکرہ ہے، اللہ نے ان پر ہر قسم کے انعامات کیے تھے، اور ان کے اندر ایک بند تھا، بند یعنی ڈیم، جیسے آج کل ہمارے پاکستان کے اندر ڈیم ہے، توربیلا ڈیم، فلاں ڈیم وغیرہ، تو ان کا بھی ایک ڈیم تھا جسے معارب کہا جاتا تھا، معارب۔ اور یہ اتنا بڑا ڈیم تھا کہ ان کے ساری زمین کے لیے کافی تھا، اور اللہ نے ان کی زمین کے اندر مکمل سرخیزی کی تھی، یعنی اللہ نے کہا جنتین، یعنی اللہ نے ان کو دو بڑے بڑے باغات دیے تھے، یعنی بڑے سب کچھ ان کے پاس تھا، نعمتیں تھیں۔ لیکن ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے اور ناشکری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس زمین کو جو بنجر بنا دیا۔ وہ جو بڑا ڈیم تھا وہ کسی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا، اور ساری ان کی بستی ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔ جو بچے کچھ لوگ تھے انہوں نے مختلف علاقوں کی طرف ہجرت کیا۔ یہ جو اوس اور خزرج تھے انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور مدینہ کے اندر تین یہودیوں کے بڑے بڑے قبائل تھے۔ ایک جو ہے وہ قبیلہ بنو قینقاع تھا، اور ایک قبیلہ بنو قریظہ تھا، اور ایک قبیلہ بنو نذیر تھا، بعض لوگ نذیر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تین بڑے بڑے قبائل تھے، لہٰذا انہوں نے یہ سوچا کہ یہ لوگ یہاں تو آ گئے، اگر یہ آپس میں نہیں لڑیں گے تو پھر ہماری حکومت نہیں چل سکتی، اس لیے انہوں نے کہا لڑاؤ اور حکومت چلاؤ۔ تو لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ ان دونوں قبائل کو آپس میں لڑایا، اور آپس میں لڑایا، ایسے لڑایا کہ آپس میں
انہوں نے بہت سارے معرکے کیے ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کو قتل کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے پانچ سال پہلے، یعنی ہجرت کے 5 سال پہلے، انہوں نے ایک جنگ لڑی جنہیں جنگ بعاث کہا جاتا ہے۔ وہ جنگ جب انہوں نے لڑی، اس کے اندر بہت بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ تو انہوں نے جو خزرج والے تھے، انہوں نے بنو قینقاع کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم تمہارے حلیف ہیں، جو ہمارے ساتھ لڑیں گے تم ان کے ساتھ لڑو گے، اور جو تمہارے ساتھ لڑیں گے ہم ان کے ساتھ لڑیں گے۔ اور اسی طرح اوس نے جو ہے بنو قریظہ اور بنو نذیر کے ساتھ معاہدہ کیا، یہ ان کے حلیف بنے۔ تو اسی وجہ سے یہودیوں نے ان کو آپس میں لڑا ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے اسلام لایا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان بھائی چارگی قائم کی، اور یہ ایسے لوگ بن گئے کہ جو ایک دوسرے کے جان لینے والے لوگ تھے، وہ ابھی جان دینے والے ایک دوسرے کے لیے بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی نعمت کی طرف تذکرہ فرما رہے ہیں، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کی دلوں کے اندر محبت ڈالی ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ، اے محبوب اگر آپ خرچ کرتے وہ تمام چیزیں، یعنی مال و متاع، پیسے جتنے بھی آپ خرچ کرتے، ما الفت بین قلوبہم، آپ نہیں ڈال سکتے تھے ان کی دلوں کے درمیان محبت۔ تو محبت کا ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے تو فلاں عامل کے پاس چلے جاتے ہیں، فلاں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ محبت ڈالنا تو اللہ کا کام ہے، دلوں کے اندر محبت کو ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ کے پاس انسان چلا جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو بنائے، تو انشاءاللہ محبت خود بخود بن جائے گی۔ آپس کے اندر جھگڑے ہیں، قبیلوں کے جھگڑے ہیں، تو یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے قریب ہم آ جائیں تو ساری دشمنیاں، ساری عداوتیں اور سارے جھگڑے، سارے فسادات یہ ختم ہو جائیں۔ تو کہا محبت ڈالنا اللہ کا کام ہے، پیغمبر کا بھی کام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں ما الفت بین قلوبہم، آپ نہیں ڈال سکتے تھے ان کے دلوں کے درمیان محبت، ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے درمیان محبت ڈالی ہے۔ انہ عزیز حکیم، بے شک یہ زبردست، غالب اور حکمت والے۔ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا جنگ کے بعد کہ کہیں وہ شہیدوں کے اندر ہے یا زخمیوں کے اندر ہے، اس کو تلاش کر لوں، مل جائے۔ لہذا اگر شہید ہے تو تدفین کی جائے، اگر زخمی ہے تو اس کو لایا جائے تاکہ اس کا علاج وغیرہ کیا جائے۔ تو کہتے ہیں میں اپنے ساتھ پانی لے گیا مشکیزے کے اندر، تو دیکھا دور جا کے میرے جو چچا زاد بھائی ہے وہ زخمی حالت کے اندر پڑے ہوئے اور نزع کی حالت، یعنی جان نکل رہی ہے، روح نکل رہی ہے۔ تو میں نے اس کو اشارہ کیا بھائی کیا چاہتے ہو، پیاس وغیرہ تو نہیں لگی ہے؟ تو اس نے کہا پیاس لگی ہے اور آخری وقت ہے۔ لہٰذا میں نے جیسے اس کے منہ کے پانی قریب کیا تو اتنے میں دور سے ایک اور صحابی نے آواز دی۔ لہٰذا اس چچا زاد بھائی نے میرا کہا کہ میرے کو پانی کی ضرورت نہیں، لہٰذا وہاں پہنچاؤ۔ تو کہا میں اس طرف چلا گیا، جیسے ہی اس کے قریب کرنے لگا تو وہ وہاں سے تیسرے صحابی نے آواز دی، اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے، اس کو پلاؤ۔ ایسے کرتے کرتے آخری تک جب پہنچے تو اس کی روح نکل چکی تھی۔ فرمایا میں کرتے 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 دوبارہ، یعنی جس بھی صحابی کے پاس پہنچتا اس کی روح نکل جاتی تھی۔ آخر میں جب اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا تو اس کی روح بھی نکل چکی تھی۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے دکھایا کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے والے تھے، ایک دوسرے کی جان لینے والے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنے والے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ فرمایا اسلام نے کیسے ان کے نظام کو بدلا، اسلام نے کیسے انقلاب پیدا کیا کہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن رہے ہیں۔ حالانکہ جب موت کا وقت ہوتا ہے انسان کو اپنی پڑی رہتی ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے، صحابہ کرام کیا کر رہے ہیں، بھائی مجھے نہیں چاہیے، اس کو دے دو۔ تو ایسی محبت اللہ نے ڈال دی۔ تو محبت ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، نفرت بھی ڈالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا انہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست غالب ہے، یعنی دلوں سے محبت نکالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور دلوں کے اندر محبت ڈالنے والی ذات بھی اللہ کی۔ کوئی ایسی دوائی نہیں ہے، کوئی ایسے انجیکشن نہیں ہے کہ کسی کے دل میں محبت ڈال دی جائے، کوئی ایسی تعویذ نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ تو کہا انہ عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست غالب ہے، حکیم حکمت والے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ حکمت کیا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے تو لوگ اس سے نفرت کرنے والے بن جاتے ہیں، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان میں اعلان کرتے ہیں اے فرشتوں کی جماعت تم گوارو، میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر وہ فرشتے دنیا میں آ جاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اے انسانوں، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی محبت کرو۔ تو لہٰذا پھر سارے لوگ اس انسان سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو کہا انہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست غالب ہے، حکمت والے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی فیصلہ
حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ جب کسی انسان کے دل کے اندر کسی کی نفرت آ جائے تو اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو کہتا ہے سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، آپ اللہ تعالیٰ کے قریب آ جاؤ اور لوگ بھی آپ سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ تو اس لیے جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور تو اس کی نشانی اس کے گھر والوں میں ظاہر ہو جاتی ہے، اس کی نشانی اس کی سواری میں ظاہر ہو جاتی ہے، اس کی نشانی جس چیز سے وہ کام لیتا ہے اس کی مزدوروں میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ یعنی فیکٹری کے اندر کوئی بندہ ملازم ہے، کہیں کام کر رہا ہے، جہاں بھی گھر میں، تو سارے کے سارے لوگ پھر اس کے ساتھ عداوت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو کہا اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ حکیم کیسے ہے کہ علاج کرنا چاہتے ہیں، بھائی فلاں بندہ میرے سے دور ہو چکا ہے، اس کا علاج کیا ہے، لوگ اس کے مخالف بن جائے۔ جب لوگ اس کے مخالف بن جاتے ہیں تو خود بخود اللہ تعالیٰ کے قریب آ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں یا اللہ فلاں بندہ مل جائے، یا اللہ فلاں کے دل کے اندر میری محبت ڈال دے، تو وہ مانگتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔